السلام علیکم کیسے بھائی. تھینک یو سو مچ فار دس کائنڈ آف انفارمیشن. اور یہ جو موٹیویشن ہے ہمارے لیے آئی تھنک ہمیں اس کی ضرورت بھی تھی. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹاکنگ اباؤٹ دا کلچر آف دا پنجاب یونیورسٹی. مجھے یہ تقریباً یہاں پہ 4.5 سال ہو گئے ہیں. ابھی میں فل کر رہا ہوں, بیچلرز میرا ہو چکا ہے اس لیے. تو ایک چیز جو میں نے یہاں پہ پرسنلی ایکسپیرینس کی ہے کہ یہاں پہ ایک خاص کر ان کی الومنی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ ہمیں اس طرح کی ڈسکشنس کرتے ہوئے ایک سینس آف ڈی موٹیویشن جو ہے نا وہ ان سے ملتی ہے کہ یار وہی جو آپ بیسیکلی اکثر ڈسکشن کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے یہاں پہ آ کے اینڈ آف لبرلزم جیسے وہ کیا, وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا ابھی بھی وہ ماڈل نہیں ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کس دور میں جی رہے ہیں. اور ہمیں ایسے لگنے لگتا ہے یار پتہ نہیں واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں ہے. ہاں ایک طرف فیتھ ہے, آرگومنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ کلچر اس لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی کچھ پروفیسرز ایسے ہیں, سارے نہیں ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہ پھر اس طرح سے کرٹیسائز کریں گے. بڑی بڑی مسندوں میں بیٹھے ہیں بہت چھوٹے لوگ, سوچ کے چھوٹے لوگ, ایون کچھ ایچ او ڈیز بھی میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی. یعنی وہ کلاس میں بیٹھے ہیں تو داڑھی پہ کرٹیسائز کریں گے. وہ پچھلے دنوں مجھے بڑا کیا گیا تو میں نے پھر کیا دیا کہ سر اگر آپ کو مسئلہ ہے تو میں داڑھی کٹوا کے آ جاؤں گا, لیکن پلیز اس طرح سے نہ کرے گا, میں آپ کا طالب علم ہوں. تو ان لوگوں کو سر کوئی ایک میسیج دے کے جائیں, کیونکہ ہم چھوٹے ہیں, ہماری بات جتنی بھی اچھی ہو انٹلیکچولی ساؤنڈ کریں ان کے پلے نہیں پڑتی, کیونکہ ان کے پاس مسند بڑی ہے. میں یہ بات کروں گا وہ 2 لوگ سنیں گے, وہ بات کریں گے 50 لوگ سنتے ہیں یا اس سے زیادہ سنتے ہیں. تو آئی تھنک یو ہیو دیٹ چیئر, یو ہیو دیٹ اسٹیٹس. تو کائنڈلی سر ایک میسیج دے کے ہیں ایسے لوگوں کو کہ یار ہم یقین اسی لوگ نہیں ہیں. یس وی نو کی ریئلٹی کیا ہے. تھینک یو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چونکہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کا یا پڑھانے کا, تو اس لیے میں کوئی اسپیسیفک تبصرہ تو نہیں کر سکتا, یہ انتہائی غیر مناسب بات ہوگی. ہاں میں جو عمومی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انسیکیور آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے پیچھے سب کو انسیکیور رکھتا ہے. وہ فیملی کا فدر ہیڈ ہو, وہ کمپنی میں باس ہو, وہ ٹیچر ہو, وہ کوئی بھی ہو. اب جس آدمی کو اپنے سسٹم پہ فخر نہیں ہے اس لیے کہ اس نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا, تو وہ انیویٹیبلی ادھر جائے گا سوشلزم کی طرف, لبرلزم کی طرف, ان چیزوں کی طرف جائے گا, کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے. تو اس نے اپنی انسیکیورٹی کو کمپنسیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کسی اور کے سسٹم سے, لیکن اس سے اس کی انسیکیورٹی ختم نہیں ہوتی. تو وہ پھر اپنے آگے پیچھے سب کو انسیکیور رکھتا ہے, کبھی کسی کی داڑھی پہ بات کر کے, کبھی کسی کے پردے پہ بات کر کے, کبھی کسی اور پہ بات کر کے. چلے میرا جن کے ساتھ تجربہ ہے نوٹ ایز فرسٹ ہینڈ, لیکن جن سے وایا ایکسچینج ان کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے حوالے سے رہتا ہے, ہمارے ڈاکٹر پرویز بوئے صاحب مثال کے طور پہ. آپ دیکھیں کسی نے ایک میم بھی یہ بنائی ہوئی ہے کہ اب آئنسٹائن کی بات کریں تو پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ریلیٹیوٹی, ٹائم اسپیس کرویچر. آپ ایسے کہ بور کی بات کریں تو آپ کو کوانٹم فزکس کا ایک پرنسپل آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ کسی اور کوانٹم فزسسٹ کی بات کریں تو موسٹ پروبیبلی انسرٹنٹی پرنسپل آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نیوٹن کی بات کریں تو گریوٹی اینڈ سو فورتھ آپ کے سامنے آئے گا. ایک تصور ایک آدمی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو دین یو تھنک ڈاکٹر پرویز بوئے صاحب, تو بس ذہن میں تصور کیا آتا ہے؟ پردہ اب نارمل ہے یا نقاب اب نارمل ہے, اینڈ یو آر اے سائنٹسٹ. سو دا کوشچن وائی ڈز ہی ہیو ٹو سے دیٹ؟ اٹس بیکاز آف دیٹ انسیکیورٹی. چونکہ انسان یہ انسیکیور ہونا بہت بڑا عذاب ہے سوسائٹی پہ. آپ کا جتنا انفلوئنس ہوگا آپ انسیکیورٹی کو اتنا ہی پھیلائیں گے. تو میں سارے ایسے لوگوں سے, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, وہ کسی بزنس میں ہو, یا ایجوکیشن میں ہو, میڈیکل فیلڈ میں ہو, آسک اے سمپل کوسچن کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, دین یو ہیو نو بیک ٹو ہیو دا کامنٹ. میں لبرلزم سے ڈس ایگری کرتا ہوں. I'm a very humble person, but I am quietly confident کہ میں پاکستان کے سارے لبرل سے زیادہ لبرلزم کو سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کے لیے 3rd 4th گریڈ انفارمیشن نہیں دی ہے. میں نے ایچ وی روسو کو پڑھا ہے, میں نے ایچ وی جان لاک کو پڑھا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کی وہ کانشیس کو اسپلٹ کرنے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے سوشل کانٹریکٹ تھیوریز میں نوانسز کیا ہیں, کتنی اپلیکیبل ہے, کتنی اپلیکیبل نہیں ہے. I disagree with Nietzsche. I know exactly what I'm disagreeing with because I've read it. اب ایک آدمی اسلام کے اکنامک سسٹم سے ڈس ایگری کرتا ہے, اور یہ بات ریسنٹ تجربہ ریٹ صاحب نے کہا اسلام کا اکنامک سسٹم کیا. میں نے سے پوچھا آپ کو ہوتا ہے حسبہ میکنزم کیا ہوتا ہے, کہ کیا ہوتا ہے.
You see, your problem is you don't even know what you're disagreeing with. वो इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ो तो सही. कभी आपने किताबुल अमवाल पढ़ी है, कभी आपने किताबुल खराज पढ़ी है, एक नहीं 2 किताबें, 2 मुख्तलिफ राइटर्स. Ever bothered? And if the answer is no, just shut up. No one cares about your opinion. But if you happen to be in a position of authority, जब आपका स्टूडेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, बाकी लोगों पे हो सकता है, तो अपनी इनसिक्योरिटी, अपने लैक ऑफ नॉलेज को दूसरों पे इम्पोज ना करें. पिक अप द बुक, रीड इट. पढ़े कि आप किस चीज़ से डिसएग्री कर रहे हैं. आपको लिबरल टेंडेंसीज अच्छी लगती होंगी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इट. लेकिन दाढ़ी रखना उतना ही लिबरल एक्ट है जितना दाढ़ी ना रखना. दैट इज इफ यू नो, क्योंकि ये लिबरल आइडियोलॉजी है कि आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से इट. ये आप बोलते हैं, जितना पीछे जाए आपको इस तरह के आइडियाज आपको मिल जाएंगे. फिर मसला क्या है? मसला है जैसे भी हमारे एक भाई आई थिंक लंदन यूनिवर्सिटी में से, उन्होंने वो एक झंडा उठाया हुआ TLP का, वो हमारे लिबरल्स को तकलीफ हो रही है. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं देहाती आदमी हूँ, मैं देहाती एग्जाम्पल देना चाहूँगा. आप कोई ऐसा काम करें जो चौधरी को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन चौधरी के मरासी के जहन में शायबा भी आ जाएगा ना कि चौधरी को बुरा लगेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा. थैंक यू वेरी मच.